الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم. وقال الله تعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. معزز حاضرین محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ اور تیسرے پارے کی چند ایک آیت آپ نے سماعت کی ہے اور یہ چھٹے رکوع کا آغاز ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو لوگ اپنا مال رات اور دن میں کھلے طور پر اور پوشیدہ طور پر خرچ کرتے ہیں، ان کے لیے ان کے رب کے پاس میں اجر ہے، انہیں کوئی خوف نہیں ہے اور وہ غمزدہ نہیں ہوں گے۔ اس آیت پاک میں راہ خداوندی میں خرچ کرنے والوں کی فضیلت اور ان کے لیے اجر کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو کس قسم کا اجر عطا فرماتا ہے، بدلہ عطا فرماتا ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ حاضرین کرام، اس سے پہلے بھی بعض آیات کے تحت میں آپ حضرات نے یہ سماعت کیا تھا اور یہ بتایا گیا تھا، خرچ کرنے کی جب بات آتی ہے تو یہ صرف مال خرچ کرنے کے لیے ہی یہ لفظ نہیں بولا جاتا۔ ہر وہ صلاحیت جو اللہ تعالیٰ نے بندے کو عطا فرمائی، اس کو راہ خداوندی میں بغیر کسی دنیاوی مقصد کے خرچ کرنے کو انفاق کہتے ہیں۔ اس آیت پاک میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کے بندے ایسے بھی ہیں جو اپنا مال رات میں بھی خرچ کرتے ہیں، دن میں بھی خرچ کرتے ہیں اور پوشیدہ طور پہ بھی خرچ کرتے ہیں، علانیہ بھی کرتے ہیں۔ اس آیت پاک کی تفسیر میں صاحب تفسیر روح البیان یہ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ وہ اس طرح کہ آپ کا یہ معمول تھا، جب بھی آپ کے پاس مال اور دولت جمع ہو جاتی تو آپ رات کے اندھیرے میں 1000 درہم، 1000 دینار، رات کے اندھیرے میں 1000 دینار اور دن کی روشنی میں 1000 دینار، اور لوگوں کو نظر آتے ہوئے علانیہ 1000 دینار اور کسی کو بتائے بغیر 1000 دینار، اس طرح ایک وقت میں نماز عصر سے مغرب کے درمیان 4000 دینار آپ نے خرچ کیے تھے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت پاک آپ کی عظمت اور شان بیان کرنے کے لیے ظاہر فرمائی، نازل فرمائی۔ حاضرین، 1 دینار اس زمانے کے تول کے اعتبار سے تقریباً 4 تولے 361 ملی گرام تقریباً ہوتا ہے۔ تو اس طریقے سے 4 تولے کا 1 دینار اور ایسے 4000 دینار آپ نے مغرب سے عصر سے مغرب کے درمیان اللہ کی رضا کے لیے خرچ کیا۔ تو ایسی عظیم اور اس طرح کی وسعت قلبی کے ساتھ خرچ کرنے والے مومن ہوتے ہیں، اور جو ایسا خرچ کرتے ہیں ان کے لیے ارشاد فرمایا لہم اجرہم عند ربہم، ان کے رب کے پاس ان کے لیے اجر ہے، بدلہ ہے۔ ایک تو بدلہ ہے، پھر دوسرا یہ بھی ان کے لیے بشارت ہے کہ انہیں خوف بھی نہیں ہوگا، غم بھی نہیں ہوگا۔ تو معلوم ہوا کہ آدمی کے کھو جانے پر غم ہوتا ہے اور آئندہ کسی چیز کے متعلق خوف ہوتا ہے۔ تو خوف اور غم، یہ ان 2 کمزوریوں سے اگر مومن بچنا چاہتا ہے، پرہیز کرنا چاہتا ہے یا دور رہنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں ایسا خرچ کرے کہ بتاتے ہوئے بھی خرچ کرے کیونکہ دوسروں کو ترغیب ہو، چھپ کر خرچ کرے کہ اللہ کے لیے خاص ہو جائے، اور رات میں بھی کرے، دن میں بھی کرے۔ تو اس طرح کی 4 صفات جس آدمی کے اندر خرچ کرنے کے معاملے میں جمع ہوتے ہیں، ان کو 3 نعمتیں بتائی گئی اس آیت پاک میں۔ ایک نعمت تو یہ کہ اللہ کے پاس اجر ملے گا، دنیا میں ملے نہ ملے لیکن اللہ تعالیٰ تو ضرور اجر عطا فرمائے گا۔ دوسری بات یہ کہ وہ خوف زدہ نہیں ہوں گے اور انہیں غم بھی نہیں ہوگا۔ حاضرین کرام، اس کے متعلق
مفسرین کرام نے بعض اہم باتیں ارشاد فرمائی ہیں اللہ تعالیٰ کے راہ میں خرچ کرنے کے بارے میں۔ ارشاد فرمایا کہ جو لوگ خرچ کرتے ہیں انہیں چاہیے کہ ایسے لوگوں پر خرچ کریں جنہوں نے چاہ کر تنگ دستی کو اختیار کیا ہو، چاہ کر جنہوں نے تنگ دستی کو اختیار کیا ہو ایسے لوگوں پر خرچ کریں۔ مثال کے طور پر صحابہ کرام کی جماعت میں اگر ہم ایسے افراد کو تلاش کریں گے تو وہ تقریباً 70 سے زیادہ صحابہ کرام اصحاب صفہ ہیں۔ اصحاب صفہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے در اقدس کے سامنے ایک چبوترے پر بیٹھتے تھے، وہ نہ تجارت کرتے تھے اور نہ ہی کسی سے مانگتے تھے۔ ان کا مقصد ایک ہی تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہیں، حضور جو فرمائیں وہ سنیں، اس پر عمل کریں اور وہی باتیں دوسروں تک پہنچا دیں۔ تو احادیث شریفہ دوسروں تک پہنچانے کے لیے، خدمت حدیث کے لیے یہ حضرات اپنے آپ کو وقف کر دیے تھے۔ تو یہ اصحاب فقر ہے۔ فقر مانے تنگ دستی، فقیری۔ تو فقیری اسلام میں مانگنے کو نہیں کہتے بلکہ نہ مانگنے کو فقیری کہتے ہیں۔ دین اسلام میں مانگنے والوں کو فقیر نہیں کہتے، جو نہیں مانگتے ان کو فقیر کہتے ہیں۔ لیکن انہوں نے اپنی ساری زندگی دین اور خدمت عبادت کے لیے وقف کر دی ہے۔ جیسے کہ آپ حضرات نے کئی بزرگوں کے متعلق سنا ہوگا کہ وہ ابتدائی دور میں جنگلوں میں، بیابانوں میں، پہاڑوں کی چوٹیوں میں رہا کرتے تھے اور وہ کسی سے مانگتے نہیں تھے، کوئی تجارت نہیں کرتے تھے، کوئی کسب نہیں کرتے تھے، اپنا حال بھی کسی پر ظاہر نہیں کرتے تھے۔ یعنی وہ مان لیجئے کہ ایک ہفتہ 3 دن بھوکے پیاسے ہیں لیکن ان کے چہرے سے بھی بھوک اور پیاس محسوس نہیں ہوتی تھی، اپنا حال اس طریقے سے چھپاتے تھے کیونکہ ان کے پیش نظر صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا جوئی تھی۔ انہوں نے تنگ دستی کو گلے لگایا تھا تو اس لیے نہیں ہے کہ کوئی نام ہو جائے، نمود ہو جائے، شہرت ہو جائے، اس لیے نہیں بلکہ اس لیے کہ بھوکے پیاسے رہنے اور تمام دنیاوی تعلقات سے تعلق توڑ لینے سے اللہ کا تعلق مضبوط ہوتا ہے اور دل اللہ تعالیٰ کی عبادت میں آسانی سے مصروف رہ سکتا ہے۔ اس لیے انہوں نے علائق دنیاوی سے اپنا تعلق ختم کر لیا تھا۔ ایسی زندگی کو فقر والی زندگی کہتے ہیں۔ تو بزرگان دین یہ تحریر فرماتے ہیں اس آیت پاک کی تفسیر میں کہ جن لوگوں نے اللہ کی محبت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ادا کرنے کی خاطر تنگ دستی کو اپنے گلے سے لگا لیا ہے، ایسے لوگوں پر خرچ کرنا بھی ایک ہنر مندی اور تجارت ہے۔ یعنی بازار میں تجارت کرنا ہی تجارت نہیں ہے، مال خریدنا اور بیچنا ہی تجارت نہیں ہے، ان لوگوں پر خرچ کرنا بھی بڑی تجارت ہے اور وہ بھی ایک بڑا ہنر ہے کہ جن لوگوں نے اپنے آپ کو دین اسلام کی خدمت کے لیے یا عبادت الہی کے لیے وقف کر دیا ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ بیان فرماتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، لی حرفتانی الفقر والجہاد۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ معجم کبیر طبرانی کی حدیث ہے، امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو بیان فرمایا ہے۔ سرکار کا یہ ارشاد ہے کہ میرے 2 ہنر ہیں۔ کئی لوگوں کے پاس کئی ہنر ہوتے ہیں، سرکار فرماتے ہیں میرے پاس 2 ہنر ہیں۔ ایک ہنر یہ ہے کہ میں فقر کو پسند کرتا ہوں، یعنی کچھ نہ رہنے کو پسند فرماتے ہیں۔ رہنا کمال نہیں ہے، نہ رکھ کر کسی کے محتاج نہ رہنا یہ بڑے کمال کی بات ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ فقر میرا پیشہ ہے اور میرا ہنر ہے، اور اسی طرح اللہ کی راہ میں شیطان سے، نفس سے، دین کے دشمنوں سے لڑنا بھی میرا پیشہ ہے اور میرا ہنر ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فقر کو اپنا ہنر بیان فرما دیا، اسی لیے اللہ کے نیک بندوں نے بھی فقر کو اختیار کیا ہے۔ حاضرین کرام، خرچ کرنے کے متعلق اور اچھی عادات کے متعلق جس میں سخاوت بھی ہے، خرچ کرنا بھی ہے، ایک قول یہ بھی بیان کیا گیا، یہ فرمایا گیا کہ ان حسن 6 اشیاء فی 6، کہ 6 چیزوں میں خوبصورت معلوم ہوتی ہے۔ مطلب ہم اپنی زبان میں اور اس دور کے اعتبار سے اگر کہیں گے تو کمبینیشن جسے ہم کہتے ہیں، لوگ لباس میں دیکھتے ہیں، کھانے میں دیکھتے ہیں، اٹھنے بیٹھنے میں دیکھتے ہیں، دیواروں کی پینٹنگ میں بھی دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے موافقت ہو۔
تو 6 چیزیں 6 جگہ بہت اچھی معلوم ہوتی ہیں. وہ کیا کیا ہیں؟ ارشاد فرماتے ہیں العلم والعدل والسخاوہ. ایک ہے علم، دوسرا ہے انصاف، تیسری سخاوت، چوتھی صفت توبہ، اور پانچویں صفت صبر، چھٹی صفت حیا. یہ 6 عادتیں مگر 6 جگہ اچھی دکھتی ہیں. یہ عادتیں 6 اچھی ہیں مگر بہت زیادہ اچھی 6 جگہ دکھتی ہیں. کہاں؟ ارشاد فرمایا العلم فی العمل. عمل میں علم ہو تو اچھا نظر آتا ہے. یعنی عمل ہے مگر علم نہیں ہے، یا علم ہے مگر عمل نہیں ہے، تو یہ دونوں بھی اچھے ہیں مگر علیحدہ علیحدہ اتنے اچھے نہیں دکھتے جتنا کہ ایک ساتھ اچھے دکھتے ہیں، علم اور عمل. اور دوسری بات ارشاد فرمایا والعدل فی السلطان. بادشاہ میں انصاف پسندی اور عدل اچھا دکھتا ہے. عام انسان اگر انصاف کرتا ہے تو وہ تو کوئی سلطان نہیں ہے، بادشاہ نہیں ہے، حاکم نہیں ہے، کسی پر امیر نہیں ہے، لیکن کوئی طاقت قوت رکھنے والا آدمی انصاف کرے تو اس میں بہت اچھا معلوم ہوتا ہے. تو بادشاہت اپنی جگہ اچھی ہے، عدل اپنی جگہ اچھا ہے، مگر یہ دونوں ملے تو بہت اچھا نظر آتا ہے. تیسری بات ارشاد فرمائیے والسخاوۃ فی الاغنیاء. مالداروں میں سخاوت اچھی نظر آتی ہے. غریب سخاوت کرتا ہے تو خیر سخاوت بھی اچھی چیز ہے غریب میں، مگر امیر سخاوت کرے تو اچھا معلوم ہوتا ہے، اس لیے کہ اس کے پاس دینے کے لیے ہے اور جب تک ہے تب تک دیتا رہے، اس لیے وہ اچھا معلوم ہوتا ہے. اور ایک بات ارشاد فرمائی والتوبۃ فی الشباب. نوجوانوں میں توبہ اچھی معلوم ہوتی ہے. بوڑھے لوگ توبہ کر رہے ہیں تو کیا تعجب کی بات ہے، ان کو معلوم ہے. جن کی عمر زیادہ ہو چکی ہے 40 سال جب نکل جاتے ہیں تو ہر آدمی کو پتہ چلنے لگتا ہے، کیونکہ اس کے اعضاء جواب دے دیتے ہیں، طاقت جواب دے دیتی ہے، اور سانس پھولنے لگتی ہے، کسی کے سہارے کے بغیر چل نہیں پاتے. یہ کیفیتیں سب بتاتی ہیں کہ بھئی اب تجھے دنیا سے جانا ہے، اس لیے وہ بار بار توبہ 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 کرتا رہتا ہے. تو توبہ ضعیف لوگ کریں تو اچھی بات ہے، لیکن نوجوان کرے تو بہت اچھی بات ہے، کیونکہ نوجوانی کی عمر غفلت میں گزرتی ہے. نوجوانی کی عمر خواہشات کی عمر ہے. نوجوانی کی عمر دنیا کی طرف رغبت رکھنے والی عمر ہے. تو ایسی عمر میں اگر بندہ توبہ کرے تو یہ بہت اچھا معلوم ہوتا ہے. پھر ارشاد فرمایا کہ تنگ دستی میں صبر اچھا معلوم ہوتا ہے. یعنی جو آدمی تنگ دست ہے، جس کے پاس کچھ ہے نہیں، وہ صبر کرے تو بات اچھی ہے. اب جس آدمی کے پاس مثال کے طور پر بڑا مالدار ہے، بیمار ہے، بہت مالدار ہے، مگر کسی اور بات کا ضرورت مند ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ اپنا مال خرچ کرے گا، ضرورت پوری کر لے گا، مال خرچ کرے گا، بیماری کا علاج کر لے گا. لیکن غریب اگر صبر کرے، فقیر اگر صبر کرے تو یہ صبر فقیری میں اچھا نظر آتا ہے، اس لیے کہ صبر کی بات وہاں پر فٹ ہوتی ہے. کیونکہ خرچ کرنے کے لیے دولت نہیں ہے تو کیا کرے گا؟ صبر کرے گا. تو فقیری میں صبر اچھا معلوم ہوتا ہے. اور فرمایا والحیاء فی النساء. حیا، شرم اگرچہ کہ مردوں میں بھی ہونی چاہیے، لیکن عورتوں میں حیا ہو تو حیا اچھی دکھتی ہے. یعنی حیا کی وجہ سے عورت اچھی نظر آتی ہے. مطلب یہ کہ نرم دل، اچھے اخلاق والی، اچھے صفات والی، یہ اچھی بات ہے. لیکن حیا جو صفت ہے وہ خود اچھی دکھتی ہے اگر عورت میں ہو. مرد میں بھی حیا ہوتی ہے مگر عورت پہچانی ہی جاتی حیا سے. تو یہ 6 اچھی عادتیں 6 اچھی جگہ بہتر معلوم ہوتی ہیں. دوسری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس. پہلی آیت میں، اس رکوع کی پہلی آیت میں خرچ کرنے والوں کے متعلق فضیلت بیان کی گئی. اب دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں، جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ ایسے اٹھیں گے اپنے قبروں سے جیسے کہ کسی کو شیطان نے چھو لیا ہو. شیطان نے چھو لیا ہو اس کا معنی یہ ہے کہ جیسے کسی پر آصف کا اثر ہو، کسی کو مرگی کا دورہ پڑتا ہو، چلتے چلتے آدمی گر جاتا ہے. کسی پر شیطان کا اثر ہو جائے تو بیٹھے بیٹھے بہکی باتیں کرنے لگتا ہے. تو جیسے یہ لوگ جس پر شیطان کا اثر ہو چکا ہے، آصف کا اثر ہو چکا ہے،
بیٹھے کھڑے الٹی باتیں کر لیتے ہیں، قیامت کے دن جب قبروں سے سود خوروں کو اٹھایا جائے گا تو وہ بھی اسی حالت میں رہیں گے۔ سارا جہاں ہوش مندی میں ہوگا، لیکن اس وقت بے وقوف اگر کوئی نظر آئیں گے، زمانہ اگر کسی پر ہنسے گا ان کی حرکتوں کی وجہ سے، تو وہ سود خور ہوں گے جو اپنا مال دوسروں کو دے کر جتنا دیے تھے اس سے زیادہ وصول کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا، ان کو یہ سزا کیوں دی جائے گی؟ اس لیے کہ مشرکین اس زمانے کی کہتے تھے کہ خرید و فروخت اور تجارت تو سود کے جیسی ہے۔ یہاں پر جملہ دیکھیے آپ، اللہ تعالیٰ نے جب یہ فرمایا احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجارت کو حلال کیا اور سود کو حرام کیا۔ تجارت حلال ہے اور سود حرام ہے۔ جب یہ آیت پاک نازل ہوئی تو مشرکین نے کہا، سود خوروں نے کہا کہ کیوں سود حرام ہے؟ تجارت خود سود کے جیسی ہے۔ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ سود تجارت کے جیسی ہے، سود تجارت کے جیسا ہے یہ نہیں کہہ رہے، بلکہ کہہ رہے ہیں کہ تجارت سود کے جیسی ہے۔ الٹی مثال ان لوگوں نے دی، یعنی جیسے آدمی خرید و فروخت کرنے کے بعد نفع وصول کرتا ہے، سود پہ دینے کے بعد بھی نفع لیتا ہے، اس طرح انہوں نے قیاس لڑایا۔ یہ شیطانی قیاس ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یہ ایسا کہا ان لوگوں نے، اس وجہ سے یہ سزا ان کو دی جائے گی کہ ایسے اٹھیں گے قبروں سے جیسے کہ کوئی عاصب اور شیطان نے ان پر حملہ کر دیا، یہ کیفیت ہوگی۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ، کہ جو آدمی اللہ کی طرف سے نصیحت آنے کے بعد میں، اپنے رب کی طرف سے نصیحت آنے کے بعد میں بھی ایسا ہی کرے تو اس کے لیے جو پچھلا زمانہ گزر چکا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصیحت آنے کے بعد میں باز رہے تو پچھلا جو زمانہ سود خوری کا گزر چکا ہے وہ گزر گیا، اس کو اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا۔ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اس کی پچھلی زندگی توبہ کرنے کے بعد سود خوری کی پچھلی زندگی اللہ کے حوالے ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دے گا۔ وَمَنْ عَادَ، نصیحت آنے کے بعد اگر کوئی دوبارہ وہی سود خوری کا کام کرے، فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، یہ دوزخ والے ہیں، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ سود خوروں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے، جبکہ حاضرین دوزخ میں ہمیشہ کافر رہتے ہیں، مشرک رہتے ہیں۔ تو سود خوروں کے بارے میں کیوں کہا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ یہ جو بولی تھی وہ اس زمانے کے کافروں کی بولی تھی، اس لیے کہا گیا کہ وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اگر مان لیجئے کوئی مسلمان سود خوری کرتا ہے، سود لیتا ہے، دیتا ہے، تو وہ گناہگار ضرور ہے، دوزخی ضرور ہے، مگر ہمیشہ کا دوزخی نہیں ہوگا، بشرطے کہ وہ سود کو حرام سمجھے۔ اگر سود حلال سمجھ کر کرے تو وہ بھی کافر ہے اور ہمیشہ کا دوزخی ہے۔ اب یہاں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ سود کہتے کس کو ہے، یہ کہاں سے آیا اور کیوں منع کیا گیا؟ حاضرین کرام، جو لوگ سود لیتے ہیں اور دیتے ہیں، دراصل قرضہ دینا چاہیے قرضہ، لیکن قرضہ دے کر اس پر اضافہ جو مال لیتے ہیں اس کو سود کہا جاتا ہے۔ حدیث شریف میں، قرآن مجید میں صرف ربا کا لفظ آیا ہے سود کے لیے، اس کے سوا کوئی اور لفظ نہیں آیا قرآن مجید میں۔ ربا کس کو کہتے ہیں، یہ اہم چیز ہے، یہ بات سمجھنے کی ہے۔ وہ یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بڑے پیارے انداز میں 6 باتوں کی مثال دے کر فرمائی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھیوں کے بدلے میں گھیو، جو کے بدلے میں جو، اور سونے کے بدلے میں سونا، چاندی کے بدلے میں چاندی، نمک کے بدلے میں نمک۔ اگر کوئی برابر بیچے اور خریدے تو جائز ہے، اضافہ کرے تو حرام ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی آدمی مان لیجئے کہ 60 روپے کلو گھیوں کسی سے لیا اور جب واپس کر رہا ہے تب 50 روپے کلو گھیوں 1.5 کلو واپس کر رہا ہے، لیا تھا 1 کلو مگر 1.5 کلو واپس کر رہا ہے۔ کوالٹی اگرچہ کہ کم ہو اور کوانٹیٹی اضافہ ہو، یہ دونوں میں اگر فرق آ جائے تو بھی وہ سود کہلائے گا، لیکن شرط کیا ہے؟ جو چیز لے اور دی جا رہی ہے وہ دونوں کا ایک جیسا ہونا ضروری ہے۔
ایک جیسے کا مطلب یہ کہ وہ تولی جانے والی ہو، ناپی جانے والی ہو اور ایک جنس ہو، گیہوں کے بدلے میں گیہوں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی 2 کلو گیہوں کسی سے لے قرضے میں ضرورت کے تحت، جب واپس کر رہا ہے تب 3 کلو چاول دے، تو یہ سود نہیں ہے، سود اس کو نہیں کہتے۔ سود میں جو چیز لی جا رہی ہے اسی شے کا دینا ضروری ہے، اگرچہ کہ کوالٹی میں فرق کیوں نہ ہے، لیکن اضافہ دینا حرام ہے۔ اگر وہ جنس بدل جائے، جو لے گئی ہے وہ بدل جائے، دوسری چیز بدلے میں دے اور زیادہ دے، تو یہ بالکل درست ہے۔ قدیم زمانے میں چھوٹے چھوٹے قصبوں میں، گاؤں میں تجارت ایسے ہی ہوتی تھی، مثال کے طور پر میں عرض کروں گا کہ اپنی کھیتی میں چاول اگانے والے لوگ ہیں، جتنا چاول بیچنا ہے بیچتے ہیں، باقی کچھ چاول مان لیجئے کہ 8 تھیلے 10 تھیلے اپنے پاس رکھ لیتے ہیں۔ کیوں رکھتے ہیں؟ جب ان کو مان لیجئے کہ ترکاری خریدنا ہے تو ترکاری کی دکان پہ جاتے ہیں اور 1 کلو ترکاری 1 کلو چاول کے بدلے میں لیتے ہیں یا آدھا کلو چاول کے بدلے میں لیتے ہیں۔ ان کے پاس پیسوں کا چلن نہیں تھا، کم تھا پیسوں کا چلن، چیز کے بدلے میں چیز، شے کے بدلے میں شے خریدتے دیتے تھے۔ اس زمانے کو یاد کریے آپ۔ اب اس دور میں یہ بات عام طور پہ نہیں سمجھ میں آتی، کوئی چاول دے کے گیہوں نہیں لیتا، کوئی گیہوں دے کے چاول نہیں لیتا۔ ہاں ہو سکتا ہے کہ کوئی بڑی بڑی کمپنی کے لوگ اس کا تبادلہ کرتے ہیں، جس کے پاس گیہوں کی مقدار زیادہ ہے وہ زیادہ چاول والے سے چاول خرید لے، بدلے میں گیہوں دے دے، تو وہاں اگر کمی زیادتی ہو رہی ہے تو وہ سود نہیں ہے۔ چیز بدل جائے، جنس بدلے تو سود نہیں ہے، جنس ایک ہو اور ایک دانہ بھی اضافہ ہو تو سود ہے، حرام ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اب یہ بات تو ہو گئی اپنی جگہ، اس کو اور اچھے انداز میں آپ سمجھیے کہ دین اسلام میں کتنی گہرائی ہوتی ہے۔ یہ ایک مسئلہ سمجھیں گے تو آپ کو وہ بات بھی سمجھ میں آئے گی۔ مطلب یہ کہ مثال کے طور پر آج کل آپ مثال کے طور پر کوئی مفتی صاحب کے پاس جائیے، کہیے کہ وہ صاحب 1000 روپئے دے کر 2 دن کے بعد میں 1100 روپئے لینا جائز ہے کیا؟ تو بولیں گے حرام ہے، سود ہے، ناجائز ہے۔ لیکن کس وجہ سے کہاں سے مسئلہ یہ نکالے؟ تو اس کو سمجھانا چاہتا ہوں میں، یہ بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں 6 چیزوں کا ذکر فرمایا۔ برابر لے رہے تو جائز ہے، اور متبادل ایک چیز دے کے وہی چیز کو لوٹایا جا رہا ہے وقت گزرنے کے بعد میں اضافے کے ساتھ میں، تو وہ سود ہے، ورنہ نہیں ہے۔ یہ کہاں سے مسئلہ نکل رہا ہے؟ تو دیکھیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن 6 چیزوں کا ذکر فرمایا اس میں 2 اہم چیزیں پائی جاتی ہیں، اس کو کہتے ہیں علت کہتے ہیں۔ علت کا مطلب بدلے میں جو چیز لے دی جا رہی ہے، حضور ذکر فرما رہے ہیں کہ وہ مثال کے طور پر سرکار نے فرمایا گیہوں اور جو اور نمک، کھجور، یہ ایسی چیزیں ہیں تول کے دی جاتی ہیں، تول کے لی جاتی ہیں۔ تو یہاں ایک چیز کیا ہوا؟ تول، اور دوسرا اس کو کہتے ہیں، یہ تول ناپ کو قدر کہتے ہیں۔ قدر کا مطلب تولنا، ناپنا، یہ چیز پائی جا رہی ہے۔ دوسرا سرکار نے کیا فرمایا؟ گیہوں کے بدلے میں گیہوں، زیادہ ہو تو حرام، جو کے بدلے میں جو، سونے کے بدلے میں سونا، چاندی کے بدلے میں چاندی، اور کھجور کے بدلے میں کھجور، نمک کے بدلے میں نمک۔ اگر زیادتی کے ساتھ لیا دیا جا رہا ہے تو حرام۔ تو معلوم ہوا کہ جنس ایک ہونا، یعنی سونے کے بدلے میں سونا ایک جنس ہوا، چاندی کے بدلے میں چاندی ایک جنس ہوا۔ اگر کوئی سونے کے بدلے میں چاندی، چاندی کے بدلے میں سونا دے رہا ہے، مثال کے طور پر ایک آدمی 1 تولہ سونا بیچا اور یہ کہہ رہا ہے کہ 1 کلو چاندی اس کے بدلے میں دو، تو 1 تولے کی مقدار کم، 1 کلو چاندی کی مقدار زیادہ، لیکن چونکہ چاندی الگ جنس ہے، سونا الگ جنس ہے، زیادہ لے رہے ہیں تو جائز ہے۔ تو جنس بدل جانے کی وجہ سے زیادتی جائز ہے۔ یہ 6 باتوں میں سود کسے کہتے ہیں یہ ثابت ہو گیا۔ اب اصل سوال یہ ہے کہ بھئی یہ 6 چیزیں جو پیارے آقا نے بیان فرمائی اس میں پیسے کہاں ہیں؟ آج کل تو پیسوں کا تبادلہ ہوتا ہے، 1000 روپئے قرض دیتے ہیں، 1100 روپئے ایکسٹرا لے لیتے ہیں، 100 روپئے اضافہ لیا جاتا ہے، اب اس پہ اور دیر ہو جائے تو اور اضافہ، اور سود پہ سود ہوتے رہتا ہے۔ یہ کیوں حرام ہے؟ تو حاضرین، یہ جو کاغذ کے نوٹ ہے،
جو جس پر زمانے میں جس کا چلن ہے یہ کاغذ کے نوٹ، اس میں گورنر کی طرف سے جو دستخط ہوتی ہے وہ اس بات کا وثیقہ ہے، اس بات کی ضمانت ہے اور اس بات کی گارنٹی ہے کہ اگر تمہارے پاس 2000 کا نوٹ ہے تو آپ بینک میں آئیے، حکومت کے پاس آئیے، اگر یہ 2000 کا نوٹ دیں گے تو 2000 کے مقدار کا سونا ہم دیں گے۔ تو حکومت یہ ضمانت دے رہی ہے کہ تمہارے پاس جو پیسے ہیں اس کے بدلے میں ہمارے پاس تمہارے لیے سونا ہے، اگر تم سونا لینا چاہتے ہیں یہ پیسے دے کر تو لے لیجئے، یہ کہنا چاہتے ہیں۔ تو یہ پیسوں کے کاغذ کے نوٹ ہیں، یہ سونے اور چاندی کے برابر ہیں، اسی لیے 1000 روپے دے کر 1000 روپے ہی لینا جائز ہے۔ اضافہ اگر لیں گے تو کاغذ کے بدلے میں کاغذ بدل رہا ہے مگر ویلیو کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ 1000 روپے سونے کی ویلیو کم ہے، 1100 روپے سونے کی ویلیو اضافہ ہے، تو وہ سونا چونکہ وثیقہ ضمانت کے طور پر ہے، اس لیے کاغذی نوٹ بھی کم دے کر زیادہ لینا حرام ہے، سود میں شامل ہوتا ہے۔ اگرچہ کہ قرآن مجید میں پیسوں کا ذکر نہیں ہے، اگرچہ کہ حدیث پاک میں پیسوں کا ذکر نہیں ہے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو علت بیان فرمائی وہ علت پیسوں میں بھی ہے، اس وجہ سے بھی پیسے کم زیادہ کر کے لینا حرام ہے، سود ہے۔ تو ایک مسئلہ ایسا ہے دین شریعت کا، ایسے لاکھوں مسائل ہیں، ایسا آسان نہیں ہے قرآن کھول کے ہاں یہ مسئلہ ہے نکال لیے، حدیث پڑھ کے ہاں یہ مسئلہ ہے نکال لیے، اتنا آسانی سے نکالے جانے والے مسائل نہیں ہے۔ ایک ایک مسئلے کے لیے گھنٹوں بحثیں ہوتی تھی علماء کے درمیان، اس کے بعد ایک مسئلہ طے ہوتا تھا وہ حدیث پاک کی روشنی میں۔ بہرحال حاضرین کرام، سود دراصل دین اسلام میں حرام ہے، اور جو لوگ سود لیتے ہیں دیتے ہیں ان کے لیے ہمیشہ دوزخ ہونے کا ذکر کیا گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سود کو مٹا دیتا ہے اور صدقات کو پروان چڑھاتا ہے، یعنی جو لوگ خیرات کرتے ہیں صدقہ دیتے ہیں اس کی وجہ سے ان کے مال میں برکت ہوتی ہے، اور جو لوگ سود لیتے دیتے ہیں ان کے مال میں کمی ہوتی ہے۔ دیکھنے کے لیے سود لینے دینے والوں کے پاس پیسہ زیادہ ہوتا ہے، صدقہ دینے والوں کے پاس پیسہ کم ہو جاتا ہے، لیکن حقیقت کیا ہے؟ قرآن مجید فرما رہا ہے، قرآن مجید فرماتا ہے سود لینے دینے والوں کا مال اللہ گھٹا دیتا ہے، صدقہ کرنے والوں کا مال اللہ تعالیٰ بڑھا دیتا ہے۔ حاضرین کرام، کیسے بڑھتا ہے کیسے گھٹتا ہے یہ سوچنے کی بات ہے، اس کو اگر آپ سمجھنا چاہیں تو ایک آسان سی بات ہے، میں بس سیدھی سی مثال دے کر عرض کروں گا۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جن کی ماہانہ کمائی 8000 10,000 روپے ہے، گھر میں 5-6 افراد بھی رہتے ہیں تو کھا لیتے ہیں پی لیتے ہیں سکون سے رہ جاتے ہیں۔ بہت سارے ایسے افراد ہیں جن کی ماہانہ کمائی 80,000 روپے ہے، لیکن رہتے گھر میں 2 لوگ یا 3، اس کے باوجود ان کی تنخواہ مہینہ ختم ہونے سے پہلے ختم ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ وجہ پیسوں کی زیادتی نہیں ہے، برکت کی کمی ہے۔ تو جو لوگ سود لیتے دیتے ہیں ان کے پاس پیسہ زیادہ ہوتا ہے، برکت نہیں ہوتی ہے، اور جو صدقہ دیتے ہیں مطلب خیرات کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، ان کے پاس پیسہ کم ہوتا ہے مگر برکت زیادہ ہوتی ہے۔ زندگی برکت سے چلتی ہے، پیسوں سے نہیں۔ اور ایک بات میں اکثر عرض کرتا ہوں، پیسوں سے اگر زندگی چلتی، رزق اگر پیسوں سے ملتا تو کوئی جانور کوئی پرندہ کبھی نہیں کھاتا، کیونکہ کسی جانور کے پاس پیسہ نہیں ہے، کسی پرندے کے پاس پیسہ نہیں ہے۔ انسانوں سے زیادہ خوشحال ہیں پرندے اور جانور، ان کو کل کے کھانے کی فکر نہیں ہے، اور ہم کو اب کے کھانے کی فکر ہے کہ اب کیا ہوگا، جبکہ ہمارے پاس پیسہ ہے، سب کچھ ہے، اور ان کے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے۔ تو پیسہ، کاغذ، سونا، چاندی، رزق اس سے نہیں ملتا، رزق اللہ کے دینے سے ملتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہے عطا فرمائے، کسی کو کم دیتا ہے، کسی کو زیادہ دیتا ہے، اس کا اختیار ہے، جس کو چاہے جتنا چاہے عطا فرمائے۔ دیکھیے یہ مثال کے طور پر چیونٹی کو اللہ تعالیٰ اونٹ کا رزق دے تو کیا چیونٹی بچے گی؟ اونٹ جتنا کھاتا ہے اگر چیونٹی کھا لے مر جائے گی۔ ایسے ہی انسانوں میں بھی لوگ اپنی حیثیت کے اعتبار سے ہوتے ہیں، کسی کی حیثیت بڑی ہوتی ہے، کسی کی کم ہوتی ہے، کوئی زیادہ برداشت کرتا ہے، کوئی کم برداشت کرتا ہے، کون کتنا برداشت کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔
اس کے برداشت کے مطابق اس کو اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، ضرورت سے زیادہ نہیں دیتا۔ بہرحال حاضرین کرام، اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ سود کو مٹا دیتا ہے اور صدقات کو پروان چڑھاتا ہے۔ واللہ لا یحب کل کفار اثیم، اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ہر گنہگار اور کافر کو پسند نہیں فرماتا۔ حاضرین، حدیث پاک میں آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یقبل الصدقۃ ویربیہا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے صدقات اور خیرات کو قبول فرما کر اسے پروان چڑھاتا ہے۔ کیسے؟ ایک مثال سمجھ لیجئے، بخاری شریف کی حدیث ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ ایک آدمی دوسرے کے پاس امانت رکھوا کر کہیں چلے گئے، وہ جانے کے بعد میں کئی سال گزر گئے۔ جن کے پاس امانت تھی انہوں نے اس آدمی کے پیسوں سے دانہ خریدا اور فصل بویا، خود اپنی کھیتی بھی کی اور اس آدمی کے پیسوں سے بھی کھیتی کی، تو اپنی کھیتی بھی کرتے رہے، اس کی بھی کرتے رہے، آخرکار ان کے پاس اس آدمی کے کئی پیسے جمع ہو گئے۔ مثال کے طور پر اگر انہوں نے 10 دینار رکھائے تھے تو اس کے 1000 دینار جمع ہو گئے۔ کئی سالوں کے بعد وہ شخص دوبارہ پلٹ کر آئے اور کہنے لگے کہ میں نے آپ کو 10 دینار دیے تھے امانت کے طور پہ، میرے پیسے واپس لوٹا دیجیے۔ تو وہ 1000 دینار لے کر آئے اور کہے کہ یہ تمہارے پیسے۔ وہ آدمی کہنے لگا آپ مجھ سے مذاق کر رہے ہیں، میں نے تو 10 دینار رکھائے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ تمہارے ہی پیسے۔ ایسے کیسے؟ پیسے کیسے بڑھ گئے؟ نوٹ سے نوٹ بنتی نہیں، خرچ کرنے سے نوٹ بڑھتی ہے، پیسے سے پیسہ نہیں بڑھتا بلکہ خرچ کرنے سے پیسہ بڑھتا ہے۔ یہ دنیا کے اکنامک کا اصول ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خرچ کرو دولت بڑھے گی، جمع کرنے سے دولت نہیں بڑھتی۔ تو انہوں نے خرچ کیا، اچھے مقام پر خرچ کیا، جس کی وجہ سے 10 دینار کے 1000 دینار بن گئے۔ تو وہ کہنے لگے کہ میں نے آپ کے پیسوں سے کھیتی کی، زمین میری تھی، خالی زمین تھی، پیسے موجود تھے، میں نے خرچ کر دیے۔ تو تمہارے جتنے پیسے تھے کھیتی کی وجہ سے آئے تھے، میں نے اپنی محنت اور خرچ نکال دیا، باقی تمہارے پیسے ہیں، یہ لے لیجیے۔ تو صدقہ جب آدمی کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ، ایک مثال کے لیے میں نے یہ عرض کیا، اللہ تعالیٰ بندے کے صدقے اور خیرات کو ایسے بڑھاتا ہے۔ جیسے ایک آدمی نے امانت رکھایا تھا تو اس کے پیسے اتنے زیادہ ہو گئے خرچ کرنے کی وجہ سے، صحیح استعمال کرنے کی وجہ سے، تو اللہ تعالیٰ بھی ان بندوں کے جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کے صدقات، ان کے خیرات کو پروان چڑھاتا ہے۔ یعنی ہم جو خرچ کرتے ہیں رب کے لیے، دین کے لیے، کسی غریب کے لیے، کسی ضرورت مند کے لیے، وہ ضائع نہیں جاتا، وہ بیکار نہیں جاتا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہارے صدقات کو قبول فرماتا ہے اور اسے پروان چڑھاتا ہے جیسا کہ تم اپنے مہر کے پیسوں کو پروان چڑھاتے ہو۔ یعنی بیوی کو مہر دیتے ہیں تو بیوی کیا کرتی ہے؟ وہ پیسے لے کے اچھے مقام پہ خرچ کرتی ہے، اسے بار بار اضافہ کر دیتی ہے، یا اسے سونا خرید کے رکھتی ہے جس کی وجہ سے زمانہ گزرنے پہ ویلیو بڑھتا ہے۔ تو جیسے تم اپنے مہر کے پیسے اضافہ کرتے ہو، اللہ تعالیٰ بھی تمہارے صدقات کو بڑھاتا ہے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ مال زکوٰۃ مال میں سے کبھی کم نہیں کرتا، زکوٰۃ دینے والے کا مال کبھی کم نہیں ہوتا، وہ اضافہ ہی ہوتا رہتا ہے۔ حاضرین، سود خور کے متعلق بعض احادیث پاک بھی ہے، جیسا کہ صاحب تفسیر روح البیان علیہ رحمہ ارشاد فرماتے ہیں وَعَلَمْ أَنَّ آكِلَ الرِّبَا لِحِرْصِهِ عَلَى الدُّنْيَا مَثَلُهُ كَمَثَلِ مَنْ بِهِ جُوعُ الْكَلْبِ، کہ جس آدمی کو سود خوری کی عادت ہوتی ہے دنیا پہ وہ اتنا حریص ہوتا ہے جیسا کہ کتا کھانے کا حریص ہوتا ہے، جیسا کہ کتا کھانے کا حریص ہوتا ہے، سود خور بھی دنیا کا اتنا حریص ہوتا ہے۔ جیسے کتے کا پیٹ بھر جائے تو بھی کھا کے وہیں بیٹھا رہتا ہے، چھوڑ کر چلا نہیں جاتا، پھر یہ فکر میں رہتا ہے کہ جب بھوک ختم ہو جائے، جب بھوک دوبارہ لگے گی تب کھائے گا، اور کسی دوسرے کتے کو قریب آنے نہیں دیتا، غر آتا ہے اور اسے بھگا دیتا ہے۔ تو جیسے مردار پہ کتے کی حرص ہوتی ہے، سود خور کی حرص دنیا پہ ایسی ہی ہوتی ہے۔ اور ارشاد فرمایا کہ کتنا بھی کیوں نہ کھا لے اس کا پیٹ نہیں بھرتا، کتے کا پیٹ کبھی بھرتا نہیں، وہ اس کا دل نہیں بھرتا، ایسے ہی سود خور کا پیٹ بھی کبھی نہیں بھرتا، وہ لوگوں سے مال کھاتا ہی رہتا ہے۔
حاضرین، روایت میں آتا ہے، باضابطہ حدیث پاک ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سود کے 70 دروازے ہیں، 70 دروازے ہیں سود کے، مطلب بچ کے رہنا، کون سے دروازے میں غفلت سے گھس جائیں گے پتہ نہیں۔ 70 دروازے ہیں جو بازاروں میں کھلے ہوئے ہیں، تو سود کے 70 دروازے ہیں، اور ان دروازوں کے ذریعے آدمی دوزخ میں جاتا ہے۔ اس میں سب سے چھوٹا دروازہ جو دوزخ کی طرف لے جاتا ہے، سب سے چھوٹا دروازہ سود کا کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کَإِتْيَانِ الرَّجُلِ أُمَّهُ لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ جیسے کوئی بیٹا اپنی ماں سے برائی کرے۔ یہ کتنا بڑا گناہ ہے، سن کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ سود کا معمولی سا گناہ یہ، اس سے بڑھ کر 69 سود کے گناہ ہیں۔ یہ سب سے معمولی گناہ ہے، جیسا کہ کوئی اپنے ماں سے ماشاءاللہ گناہ، نعوذ باللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، گناہ کرے تو یہ کتنا بڑا گناہ ہوگا، تصور سے بھی انسان کا ذہن کام جاتا ہے۔ لیکن سود کا ادنا گناہ یہ، باقی 69 گناہ اس سے بڑے ہیں۔ اب اندازہ کیا جائے سود کتنا بڑا گناہ ہے، سود لینا دینا۔ حاضرین، یہ بھی فرمایا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہاں، یہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان عالی شان پر اکابر اور بزرگان دین کس طریقے سے عمل کرتے تھے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک آدمی کو 1000 درہم قرض دیے تھے، 1000 درہم قرض دیے تھے۔ جو درہم اس زمانے میں تھے وہ 2 قسم کے درہم تھے، دینار سونے کے سکے کو کہتے ہیں، درہم چاندی کے سکے کو کہتے ہیں۔ تو چاندی کے سکے آپ نے 1000 ایک آدمی کو قرض دیے تھے، وہ 2 قسم کے ہوتے تھے، ایک کالا درہم ہوتا تھا اور ایک سفید درہم ہوتا تھا۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس آدمی کو کالے 1000 درہم قرض میں دیے تھے۔ وہ آدمی جب واپس لوٹ آیا تو سفید درہم لے کر آیا۔ تو امام اعظم نے دیکھا اور کہا کہ یہ واپس لے لو، میں نے کالے درہم دیے تھے، کالے درہم کی مقدار، اس کی ویلیو تھوڑی کم ہے، اور سفید درہم کی مقدار کچھ زیادہ ہے، تو میں نے جو درہم تمہیں دیے تھے وہی واپس لوں گا، مجھے سفید نہیں چاہیے، اس لیے کہ یہ سود کا معاملہ ہو جائے گا اور میں سود سے پرہیز کرتا ہوں۔ تو کسی چیز کے لینے دینے میں بھی اتنی احتیاط ہمارے اکابر کیا کرتے تھے۔ یہ بھی روایت میں آتا ہے کہ ایک بزرگ ہے جن کا نام ابو بکر ہے، وہ حضرت ابو حنیفہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا کہ ایک دروازے پر، ایک آدمی کے دروازے پر گئے، کھٹکا مارا اور دھوپ میں آ کر ٹھہر گئے۔ اس کے گھر کے دیوار کے سائے میں نہیں ٹھہرے، کھٹکا مارا پھر دھوپ میں آ کے ٹھہر گئے۔ اس کے بعد یہ شخص جو دیکھ رہے تھے انہوں نے کہا کہ حضرت آپ دھوپ میں کیوں ٹھہرتے ہیں، دیوار کے سائے میں بیٹھ جائیے، ٹھہر جائیے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ میرا مقروض ہے، میں نے اس کو پیسے دیے، اس کے دیوار کا سایہ اگر میں لوں گا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرما دے اے ابو حنیفہ آپ نے قرضہ دے کر دیوار کا سایہ سود میں لے لیا۔ تو اس ڈر کی وجہ سے میں دیوار کے سائے میں نہیں جاتا۔ تو اندازہ کیا جائے کہ سود کتنا باریک ہوتا ہے، بال سے زیادہ باریک سود ہوتا ہے، نظر نہیں آتا کہاں کدھر سے آ رہا ہے۔ اندازہ کریں، حدیث پاک میں آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے قریب سود اتنا عام ہو جائے گا، اگر کوئی سود نہ کھائے، نہ پیے، نہ دیے، نہ لے، کسی کوئی بھی معاملہ نہ کرے تو بھی اندیشہ ہے کہ ہواؤں کی وجہ سے اس کی سانس میں سود داخل ہو جائے، اتنا عام ہو جائے گا سود کہ ہواؤں کی وجہ سے اس کے سانس میں داخل ہو جائے۔ حاضرین کرام، اب غور کر لیجئے، کچھ نہ صحیح آج کون سا ادارہ، کون سی کمپنی، کون سے کاروبار کرنے والے لوگ ہیں جو اپنی تنخواہ یا پھر اپنا پیسہ بینک کے ذریعے ٹرانسفر نہیں کرتے۔ تو ہمارا پیسہ جا رہا ہے، ہمارا پیسہ آ رہا ہے، مگر سود کی ہوا لگ کے آ رہا ہے، سود کی ہوا لگ کے جا رہا ہے۔ 1400 سال پہلے پیارے آقا نے فرما دیا تھا کم از کم سود کی ہوا تو لگے گی، اور وہی ہوا آج ہمارا حلال پاک طیب کمائی کا مال بھی ہو تو بھی بینک میں جب جاتا ہے تو سود کی ہوا تو لگ جاتی ہے۔ یہ حال ہے، تو سود سے بچنا بے انتہا مشکل ہے۔ مہربانی اور لوگوں پر مہربانی، جو آدمی مہربان ہوتا ہے وہ کبھی سود خور نہیں ہوتا، جس کا دل سخت ہوتا ہے وہی سود خور ہوتا ہے۔
تو مہربانی ہمارے اکابر کیسے کرتے تھے؟ آج لوگ انسانوں پہ مہربانی نہیں کر رہے ہیں اور جانوروں پر مہربانی جتا رہے ہیں، جانوروں پر مہربانی جتاتے ہیں مگر انسانوں پہ مہربانی نہیں کرتے۔ لیکن دیکھیے کہ پچھلے زمانے میں اکابر ہمارے اسلاف جانور پر بھی مہربانی کرتے تھے، انسانوں کے ساتھ بھی اچھا معاملہ رکھتے تھے۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق لکھا جاتا ہے کہ آپ ہمدان ایک شہر ہے، وہاں پر کسی کام سے گئے ہوئے تھے، وہاں آپ نے ایک روٹی خریدی اور روٹی کے کچھ ٹکڑے بچے ہوئے تھے، وہی اس کو لے کر آپ اپنے وطن کو آ گئے، بستان کو آ گئے۔ جب آپ اپنے گھر آ کر روٹی کھولی تو اس میں روٹی کو 2 چیونٹیاں لگے ہوئے تھے، 2 چیونٹیاں روٹی پر چل رہے تھے، آپ نے فوراً بند کر دیا، پھر وہی مقام پہ چلے گئے جو ہمدان تھا، جہاں سے روٹی خریدی تھی اس مقام پر چلے گئے، وہاں جا کر اپنا توشہ کھول کے روٹی رکھ دیا، جس جگہ خریدے تھے وہیں رکھا۔ جب وہ چونٹیاں نکل گئی تو پھر توشہ باندھ کے واپس آ گئے۔ کیا وجہ تھی؟ فرماتے ہیں کہ یہ چونٹی اس مقام کی ہے، آئی تھی غذا لینے کے لیے، لیکن میں اسے دوسرے شہر میں لا لیا تو وہ اپنی اپنے رشتہ دار، اپنے خاندان کے لوگوں سے جدا ہو گئی۔ میں نہیں چاہتا کہ کسی حیوان کو پریشان کروں، اس لیے میں سفر کی مصیبت برداشت کیا، بستان سے دوبارہ ہمدان آیا اور وہاں پر چونٹیوں کو چھوڑ کر پھر واپس ہو گیا۔ تو یہ مہربانی ہمارے اکابر کی ہوتی تھی۔ تو سود لینے دینے والا حیوان پہ کیا مہربانی کرے گا، وہ تو انسان پہ بھی مہربانی نہیں کر سکتا، اس کا دل اتنا سخت ہوتا ہے۔ تو سود خوری انسان کے دل کو سخت بنا دیتی ہے، پتھر دل بنا دیتی ہے۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سود خوری سے سختی کے ساتھ منع فرمایا۔ بہرحال ہر ایک مسلمان کامل مسلمان اسی ہو سکتا ہے، وقت ہو سکتا ہے جبکہ وہ سود خوری سے اور دیگر گناہوں سے بچے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار تمام گناہوں سے ہم مسلمانوں کی حفاظت فرما، آیات قرآنیہ پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان بنا دے۔ صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، والحمد